پروفیسر حسنان اور اریبہ خیام، وشا، حوریہ اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور اریبہ پر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً پورا دن ہی وہ لوگ تلاش میں مصروف رہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس ہوٹل آئے تو گمشدہ اسٹوڈنٹ کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پروفیسر حسنان اور اریبہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھے کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہیں۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت نے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیے ہوں، مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور اریبہ کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حسنان، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کتنے شوق سے اسٹوڈنٹ کو تفریح کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے اسٹاف کی، یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سب باتیں تو قابل برداشت ہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی۔ مری کا کوئی ہوٹل ہم نے نہیں چھوڑا، مری کے قریبی علاقوں کے ہوٹلوں میں بھی ڈھونڈا۔ دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوٹلز کے مالکین سے رابطہ ہے۔ ٹریفک پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چاروں آخر گئے کہاں؟ اریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کے گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی۔ آخر ان چاروں کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کے جس قدر ذمہ دار ہم ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ان کے والدین ہیں۔ صبح ہوتے ہی اریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سب باہر لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ حسنان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے۔ اب یہاں پر ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت برباد نہ کریں، ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ پلیز انکل، آپ تحمل سے ہماری بات سنیں۔ اریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر حسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی۔ دیکھیے، کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کی حالات سے دوچار تھے۔ ان دنوں ان کی حرکات کیا تھیں؟ وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ خیام کی والدہ کو اریبہ کی بات معنی خیز لگی۔ وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ مرد حضرات یہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کے ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں۔ ان کے کمپیوٹرز سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل جھیل کن لوگوں سے تھا۔ وشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے۔ ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے، ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے۔ مس اریبہ کے کہنے کے مطابق ہمیں ان کی چیزوں کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حسنان نے اریبہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو، تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے۔ اریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ ندامت کے احساس سے اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا، کیونکہ وہ جو کچھ بتانے جا رہی تھی اس کا ذمہ دار اس کا اسٹاف بھی تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ بات شروع کی۔ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹ کی نسبت ان چاروں کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو علم ہے، وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا۔ ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کے کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھیں، ان سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پروفیسر حسنان نے ایک بار حوریہ کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اس طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگز ملی۔
حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے حوریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھا دیا، مگر آپ لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حوریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف تھے۔ حوریہ کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پونچھے۔ ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا اسٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، مگر رشتوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہوگا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگس کی طرف مائل ہو گئے؟ حوریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمرے کو اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگی انہیں ایک بیگ میں ڈال دیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئیں اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسنان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹ کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا، خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیویکل پہاڑوں کی خاموش وادی میں چیڑ کے درختوں پر گونجتی بندروں کی چینخ دار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مدائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتی۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ وشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈر تھی اور یہ فرش نہیں تھا، یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی۔ یہ تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا۔ پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں، جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا بنا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے پودوں سے بھری کیاری کی طرف دیکھا۔ اسے سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کے پتیوں کو ہاتھوں سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئیں۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلائے دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ یہ تو صاف ہے۔ وشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے گلاب کے پھول کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں خون لگا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہی نہیں ہیں۔ وشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا۔ وشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی اما جگہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی، مگر لینڈ سلائڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی کیا پتہ ان کی روحیں بھی اس ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہوں۔ خیام نے وشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی ڈھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ خیام آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چھپے چھپے پڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہی ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گروپ میں سے۔ حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔
فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے میں سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموش سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی۔ ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے، نہ کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو، جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے، تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں بھی کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تعمل بولا، تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی، دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ مخواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وشا نے بھی حوریہ کی تائید کی۔ مجھے بھی حوریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج کی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا گیا۔